بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ایک سوال جو سب کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشانیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی نشانیاں پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا شکار بنیں گی۔ دجال سے تعلقات قائم کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین پر انسانوں کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام کے آخر میں میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اسی لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنی نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ دجال شام اور عراق کے مابین مقام ہلا سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد برپا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی حالت بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل ہو، سب پڑھ لیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو خزانے اس کا ایسے تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی تباہ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزار ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو اب میں اس بندے کو بلاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ اللہ تعالیٰ دجال کا اس فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کے پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے۔ کہیں ایک روایات میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش بھی کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودیوں عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان میں ہوگا جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ اس کو وہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو، اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا جہاں بہت بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ و مدینہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک کے شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق اور باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کی لاش کو وہاں پر موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔